ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک. وهم عن دعائهم غافلون، وہ سنیں گے کیا، وہ تو ان کی دعا سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں. فرض کیجئے کہ کوئی کسی بڑے ولی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جائیے، وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے، علیین میں، اعلیٰ علیین میں ہے، کہاں ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ کوئی بیوقوف مجھے پکار رہا ہے اللہ کے نام بجائے اللہ کو پکارنے کے، وہ فرشتے کو پکار رہا ہو. تو ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں، نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اسی پر ٹوک دیا حضور نے. اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اللہ کی ہے. تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے. فَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجیے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا. حضور نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ، تھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعی تو پالنہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے. پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتاً اپنے آپ کو وقف کر دے، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ استقامت والے جو ہی تو اولیاء اللہ ہو گئے نا. پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، مطلب وہی تو اللہ کے ولی ہے، وہی اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا. الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے، ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں، ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوچھتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں، کفار. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اب یہ آ گیا ان کا تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے، نہیں، کائنات اللہ نے بنائی ہے، مدبر بھی وہی ہے. ہاں یہ جو ہیں یہ لاڈلے ہیں اللہ کے، چہیتے ہیں، یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، جنہیں تم پکار رہے ہو اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنی جان بچا سکیں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم انہیں ہدایت کے لیے پکارو کہ ہمیں کوئی ہدایت دے، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم، تو وہ تو تمہیں لا يسمعوا، سنتے ہی نہیں، تم پکارتے رہو. پھر خدا مثلا فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لن يخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا له، وہ تو مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا. جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی. اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے. وہیں یسمعهم الذباب شیئا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو مکھیاں منمناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے. ان یسمعهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. یہ ان تین الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے. اگر آپ کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن گلستان من بہار مرا. لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. باقی ذرائع ہیں، زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے. نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں. نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے، مطلوب صرف اللہ. یہ ہے توحید کا لب لباب. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا. اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا،
اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. اب نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی، جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجیے میں قریب ہوں، دور نہیں. یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے. اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، اور کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجیے. یہ نظرانہ حاضر ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں. ورنہ ہم تمہاری بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسی رہنمی منزل ہی نہیں. کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں. جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ. اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں شرط ہے اس کی، وہ شرط آگے آ رہی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں. اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اور اذا دعان، جہاں مجھے پکارے جب پکارے، دیر اینڈ دین میں موجود ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے. یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا. تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا. تم بارش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا. لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم رخ موڑ لیں گے. ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری. تم رجوع کرو گے ہم رجوع کر لیں گے. تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر لیں گے. لیکن ہر چیز تم تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہاری دوستیاں ہو، پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو. ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے تو سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ.